اسی طرح ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا نوٹ ہم اپنے پاس رکھیں اور گندا نوٹ اسے دیں، اور اگر وہ ہمیں گندا نوٹ دے تو ہم واپس کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں صاف ستھرا نوٹ دیں، حالانکہ نوٹ کبھی کسی کے پاس رہتا نہیں، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں ابراہیم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک اچھا آپشن اپنے بھتیجے لوط کو دیا کہ جو جگہ تجھے اچھی لگتی ہے اس کا چناؤ تو کر لے۔ تو اس نے اپنے لیے کیا چناؤ کیا؟ اچھی جگہ کا۔ جب آنکھ اٹھائی تو اس نے سدوم اور عمورہ کے شہروں کا اپنے لیے چن لیا، جو ترائی کے شہر تھے، جو زرخیز شہر تھے، اور ابراہیم کے لیے اس نے دوسرا علاقہ چھوڑ دیا۔ اب جب دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم علیحدہ علیحدہ رہیں گے، تو پھر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا جب وہ اپنے بھتیجے لوط سے جدا ہوا، اس نے کہا کہ یہ سارا ملک اس کا طول و عرض سیر کر، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ میں تجھے اور تیری ساری نسل کو دوں گا، یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، لیکن تو اپنے ماضی کو بھول جا کہ تو کیا تھا، اپنے مستقبل کو دیکھ، آگے دیکھ، آگے دیکھ، کیونکہ تیرے لیے فیوچر تیرا برائٹ ہے۔ ماضی میں کیا ہوا، تو کہاں سے نکلا، تیرا گھرانہ کیا تھا، تیرا گھرانہ کیا کرتا تھا، تو اس کو بھول جا، اب تو اپنے مستقبل کو دیکھ۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا انسان کے لیے بڑے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ منصوبہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن خدا انسان کے لیے ہمیشہ اچھے منصوبوں کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ اچھے منصوبے چنتا ہے جب انسان کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو منصوبہ خدا نے میرے لیے چنا تھا وہ اچھا اور بہتر ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا تو یہاں سے نکل، اپنا ڈیرا اٹھا، ممرے کے بلوتوں سے تو جا کر حبرون میں رہنے لگا۔ حبرون ایک وہ شہر تھا، تاریخی شہر تھا، جہاں داؤد بادشاہ جب بادشاہ بنا تو سب سے پہلے حبرون میں یہ بادشاہ بنا۔ ابھی تک اس کو پوری بادشاہ نہیں ملی تھی۔ جب یہ بادشاہ بنا تو کچھ وقت کے لیے یہ حبرون میں رہا، اور اس کے بعد جب پوری اسرائیل نے اسے بادشاہ قبول کر لیا تو پھر یہ یروشلم شفٹ ہو گیا۔ تو یہاں خدا ابراہیم سے مخاطب ہے کہ اپنے ماضی کو بھول اور مستقبل کو دیکھ۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص کو مسیح خداوند نے کہا تو میرے پیچھے چل، تو اس نے مسیح سے کہا خدا مجھے اپنے گھرانے سے رخصت ہو کر آنے دے، میں اپنے گھرانے کو خداحافظ کہہ کر آؤں کہ میں مسیح کی پیروی میں جا رہا ہوں۔ تو مسیح خداوند نے یہاں کیا فرمایا، جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں۔ تو میری بادشاہی کو پھیلا۔ اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا، تو پھر تو پیچھے دیکھنے کے لیے کیوں کوشش کر رہا ہے، پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ چھوڑ دے، رہنے دے ان کو، کیونکہ اپنا ماضی دیکھ۔ تو میرے پیچھے چلے گا، تیرے لیے بہت سی برکات ہوگی۔ اور لوکا کی انجیل میں ایک اور آیت بھی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، 6 الفاظ کی آیت ہے، لیکن ایک بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ اور وہ چھوٹی سی آیت کیا ہے؟ لوط کی بیوی کو یاد رکھ۔ چھوٹی سی آیت، بہت بڑا پیغام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو چناؤ لوط نے کیا تھا سدوم اور عمورہ کے دونوں شہروں کا، تو وہ دونوں بدکار شہر تھے، وہ دونوں ایسے شہر تھے جن کی بدی خدا کے کانوں تک پہنچی، اور خدا نے فیصلہ کیا کہ میں سدوم اور عمورہ کے شہروں کو کیا کر دوں گا؟ برباد کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی خدا نے اپنے بندے لوط کو، جو راست باز تھا، اور جب ہم خطوط میں پڑھتے ہیں یہودا کے خط میں تو وہاں لکھا ہے کہ لوط خدا کا بندہ راست باز گویا اپنے دل کو، سچے دل کو ہر روز شکنجے میں کھینچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے چال چلن سے دیکھ تھا، راست باز و دیندار تھا، اور خدا نے اس کو بچا لیا۔ لوط سے کہا کہ تیری بیوی اور تیری بیٹیاں یہ دونوں یہاں سے نکل جائیں، زغر شہر میں چلے جائیں، لیکن شرط یہ ہے رکنا نہیں، پیچھے نہیں دیکھنا، اور سامنے دیکھنا، اور بھاگتے جانا ہے۔ جاتے جاتے لوط کی بیوی کو جب پچھلی چیزیں یاد آئیں، جب اپنا گھر یاد آیا، ایک زنا عورت اپنا گھر
بناتی ہے، لیکن نادان عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جو لوط کی بیوی تھی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا اتنا خوبصورت اور پیارا گھر تھا، جس کو میں چھوڑ کر آئی ہوں، اس گھر کی یادیں آنے لگی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمک کا ستون بن گئی، جو آج بھی عراق میں یہ نمک کا ستون آج بھی ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے، برسات ہوتی رہی، لیکن ایسا نمک ہے جو کبھی پگھلا نہیں ہے، ویسے کا ویسا ہے۔ مالی عبرت کی بات ہے، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نمک کا ستون ہو گئی۔ بائبل آج بھی ہمیں کہتی ہے کہ ہم پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ انگلش کا ایک ایڈیم ہے ہیپ آف گاربس، کچرے کا ڈھیر یا کوڑے کا ڈھیر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ذہن میں پرانی باتیں جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب بہت زیادہ کوڑے کا ڈھیر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سر درد ہونے لگتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں اپنے ذہن میں بہت سی چیزوں کو بٹھا دیتے ہیں، جب خالی نہیں کریں گے تو نئی چیزیں کیسے آئیں گی؟ جب ہم پرانی چیزوں کو نہیں بھولیں گے تو نئی کیسے آئیں گی؟ پرانی چیزوں کو بھول جاؤ اور مستقبل کی طرف اپنی توجہ کرو۔ پرانی چیزیں اپنے ذہن سے نکال دو، غصہ، خفگی، جدائی، ہر قسم کی نفرت، ہر قسم کا گناہ اپنی زندگی سے نکال دو اور اپنے مستقبل کو دیکھو۔ ماضی کو بھول جاؤ، ماضی کو یاد نہ کرو۔ اگر ماضی کو یاد کرتے رہو گے تو سر درد بنا رہے گا۔ اگر ماضی کو چھوڑ دو گے، مستقبل کو دیکھو گے تو خدا نے آپ کے لیے بہت اچھا پلان کیا ہے، خدا نے آپ کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں۔ یاد رکھیں، آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم اپنے ماضی کو بھول کر مستقبل کو دیکھیں، آگے جائیں، اور خدا نے ابراہیم کے لیے کیا مستقبل میں رکھا تھا؟ ملک کنعان، بڑی برکتیں۔ دیکھیں خدا نے ابراہیم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا نے ابراہیم کے لیے کتنی برکتیں رکھی، کتنا بڑا منصوبہ بنایا تھا۔ اسی لیے خدا نے کہا اپنا ماضی بھول اور اپنے مستقبل کو دیکھ۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ماضی کو بھول کر مستقبل کو دیکھنا ہے۔ اور آج ہمارا اس سال کا یہ پہلا اتوار ہے، اس کے بعد اگلے سال میں ہم جائیں گے۔ یہ دسمبر ہمارے لیے مسیحیوں کے لیے ایک بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، جس میں دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا۔ تو اس مہینے میں جب ہم داخل ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ماضی کو بھول کر ہم نے کس طرف دیکھنا ہے؟ مستقبل کو دیکھنا ہے، نئے سال کی طرف اپنی نگاہ کرنی ہے، تاکہ جو چیزیں پیچھے ہم نے چھوڑ دی ہیں ان کو چھوڑ کر ہم نئے طور سے اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے مستقبل کی طرف دیکھیں اور پرانی چیزیں بھول جائیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔